جہاں پہ بھی ہوتی تھی چاہے وہ حزب المجاہدین نے کی تھی یا ایس ٹی ایف نے کی یا حزب المجاہدین نے کی, اخوان نے کی, تو میں تھوڑا سا سب کے خلاف, اس سے پہلے بھی عام انسان کے خلاف جب بھی آپ نے ظلم دیکھا تو میں تھا اس ذہنیت کا. محبت جی نے پارلیمنٹ ڈیلیگیشن دروازوں پہ لائی حریت, میرے سے بات چیت کرو, میں ان لوگوں سے بات چیت کروں, تو انہوں نے دروازے بند کیے. وہ کیا ہوا, وہ کس طریقے سے مینیج ہوا, وہ بھی پتہ ہی ہمیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, ان لوگوں نے کیا کیا اس وقت. لیکن حریت والوں کو اگر کوئی ملتا ہے یا باقی چیزیں, میرے انکل بھی حریت کے ساتھ تھے, ان کو سمجھا دو جتنا ہمارے پاس اسی کی رکھوالی کر دو. ہمیں یہ بھی چھینیں گے یہ لوگ, دلی ہمیں یہ بھی چھین لے گی, ہمارے پاس جو اسمبلی میں بھی تقریر وہی ہوا پھر کل. لیکن میں نے پارٹی اس لیے نہیں بنائی مجھے چیف منسٹر بنا, یہی ورڈز اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اس کو. میں نے کہا پھر کیا, کہا یہ بی جے پی ہے اور یہ مودی ہے, یہ واجپائی نہیں ہے. اچھا بولا تو ہاں, اور اس کو بڑی میجارٹی آئی. پاس کشمیر نے اس وقت بھی اس کو خالی 15 سیٹیں دی تھی, 16 سیٹیں دی تھی, اس کو کوئی میجارٹی نہیں دی تھی. اگر اس شخص کو ایک بار میجارٹی ملتی, اگر مفتی صاحب کو ایک زندگی میں ایک بار میجارٹی ملتی, کم سے کم میں نہیں کہوں گا کہ ہم کشمیر الگ ہوتا یا کچھ ہوتا, لیکن کشمیری لوگ اتنے بے عزت نہیں, اتنی پریشان نہیں ہوتے. آج ہم یوٹی میں جو 1 لاکھ لوگ مزار چلے گئے, قبرستانوں میں چلے گئے, تو ان پہ بھی سیل چلی گئی, ان کو پورا سلیب پڑ گیا تھا. اب جاؤ, کچھ نہیں ملے. آزادی کے بغیر جو بھی چاہیے آپ مانگ لو, ہم آپ کو دیں گے. لیکن آپ حریت کانفرنس کو کہتے تھے آپ ٹیبل پہ آ جاؤ, پتہ ہے جی جی بالکل ایسے ہی کہا گیا. وشو ختم, 370 کو ختم کریں گے, جن سنگھ آ جائیے, لوگ ہیں, اور دلی بھی اس میں مدد کریں گے. لیکن آپ بھی اپوزیشن میں ہیں نا. میرے گاؤں والے میرے گھر والوں کے خلاف پروٹیسٹ, یہ نعرہ بازی کر رہے تھے, ان کے سامنے یہ کر رہے تھے. ایسا الیکشن لڑا, بہرحال 4-5 ہزار ووٹ لیے. یہ تو عجیب صورتحال ہوئی. ہاں, مجھے لگا کہ آج تک جو بھی کشمیر میں جو ہماری پریشانی ہے, یہ نیشنل کانفرنس کی دین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک. اور عید کی خوشیاں, جس طرح سے اس وقت جموں کشمیر میں لوگ بازاروں میں خریداری کر رہے ہیں, اللہ آپ کو اس حوالے سے عید کی خوشیاں دے, اور سب گھروں میں برکت ہو, رحمت ہو. رحمتوں کا مہینہ اب ہم سے بچھڑ رہا ہے, اور جموں کشمیر کی سیاست میں دن بدن اتار چڑھاؤ, اور جس طرح سے ایک انسرٹینٹی, ایک انپریڈکٹیبل سچویشن اس وقت ہے. ہر ایک انسان یہی سوچ رہا ہے کہ آخرکار اس کا کل کیا ہوگا, مستقبل کیا ہے, کیونکہ سیاست سے ہی قوموں کی تقدیر جو ہے, قوموں کی تصویر جو ہے وہ بدلتی ہے. دوستو, اس زون آز مناسب کہ اس کرو جموں کشمیر چ سیاست پہ کرو کت, ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, جموں کشمیر کے قانون ساز کونسل کے سابق رکن, اور ساتھ ہی ساتھ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر رہنما یاسر ریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ سر. شکریہ, تھینک یو سو مچ. یاسر صاحب, سب سے پہلے آپ کو عید مبارک ہماری طرف سے. تو یاسر صاحب, الیکشن آپ نے حال ہی میں لڑا, لیکن کہیں نہ کہیں اس الیکشن میں جو ہے آپ ایک چھوٹے مارجن سے نیشنل کانفرنس کے سامنے ہار گئے. کس طرح سے الیکشنز کو دیکھا آپ نے, کس طرح سے اس وقت سیاست کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ لیجیے, اصل میں اس بار چھوٹا مارجن نہیں رہا, اس بار تھوڑا سا مارجن زیادہ ہی رہا. لاسٹ ٹائم 400 کا فرق رہا تھا. ہاں, اس بار رہا اچھا فرق, 8-10 لاکھ کا. اصل میں اپنے علاقے سے کٹا ہوا تھا, کافی دور ہوا تھا. جب سے 2000, اچھا آپ مان رہے ہیں کٹا ہوا تھا؟ ہاں کٹے ہوئے تھے, میں نہیں جا رہا تھا. مطلب میں 2019 سے لے کر آپ تک میں زیادہ سے زیادہ 10-12 بار گیا ہوگا. اچھا, وہ بھی پارلیمنٹ الیکشن جب تھے تو ان دنوں اصل میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا, سیاست پالیٹکس کہاں سے شروع کریں, کیا کرنا ہے, کیونکہ ہم ایک پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جس سے ہم دور ہو گئے تھے. تو کچھ مطلب ہے کہ آپ کنفیوژن کے شکار تھے, بالکل کنفیوژن کے شکار تھے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں سے شروع کریں, کیا کریں. کیونکہ معاملہ یہ ہوا تھا, پی ڈی پی سے میری دوری ہوئی تھی, تو اگر اس کی بھی یہ ہوا, میرا جو پولیٹیکل جو میں سیاست کر رہا ہوں, 2008 میں مجھے مرحوم مفتی محمد سید صاحب نے لایا تھا. تو میں نے پی ڈی پی کے ساتھ 2003 میں تھوڑی سی ہمدردی ہوئی تھی, جب ہم نے دیکھا تھا کہ پی ڈی پی جب آئی تھی ہمارے علاقے میں بڑا کلچر تھا, گن کلچر تھا, اخوان کلچر تھا, ٹاسک فورس کا بہت زیادہ ظلم تھا. ہم نے بہت زیادہ فائدہ آپ ہی کے علاقے کو پہنچا, بہت زیادہ زیادتیاں ہم نے دیکھی تھی. تو میں بھی بھاگا ہوا تھا, اس کے ڈر, ہاں میں بھاگا ہوا تھا, میں علاقے سے بھاگا ہوا تھا قریب 5-6 سال, 4 سال. کیونکہ میں نے 96 میں نے اکبر صاحب کو ساتھ دیا تھا, میں تب
TDC में पढ़ रहा था, PUC उसके बच्चे के साथ पढ़ रहा था। मोहम्मद अकबर लोन साहब को एक बात तो मैं क्रेडिट दे रहा हूँ उसको कि उसने 96 में एक बहादुरी का मुजाहरा किया और उस गन कल्चर के खिलाफ वो खड़े हो गए आगे। जबकि कोई भी पॉलिटिशियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो भी उनके सीनियर लीडर्स थे उन्होंने जुर्रत नहीं की उस वक्त। अच्छा, तो अगर सीनियर में देखे तो मोहम्मद अकबर लोन साहब ने जुर्रत की, और अब बच्चों में देखे तो जवान में मैंने जुर्रत की। तो अकबर साहब के से पहले मैं उनके घर गया तो मैंने शुरुआत की थी उसकी, कि उसको तैयारी की थी, आप आ जाइए हम यहाँ पर पॉलिटिक्स करेंगे। और वो पढ़े उस वक्त बहुत ही उन लोगों को याद होगा और आपको भी अंदाज़ा होगा कि वो किस तूफान के साथ लड़ना था। बिल्कुल। तो मैं उस वक्त अकबर साहब को चीफ एजेंट रहा इख्वान के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, 90s की बात, 96 की बात। अच्छा। तो मैं चीफ एजेंट रहा जबकि मैं उस वक्त PUC में पढ़ रहा था, TDC में पढ़ रहा था। एंड इट वाज वेरी टफ। हाँ, टफ। तो ये मेरी शुरुआत हुई थी। ये तो अकबर साहब ने हारा, कि हराया वो उस वक्त, तो हम अलग जाएंगे क्या हुआ था उस वक्त तो ये वो आप पर जब कोकपरे की बात। हाँ, जब परे साहब की बात। अच्छा। तो लेकिन मामला ये था, हमने देखा था, हमने बड़ा जुल्म देखा था, 2 जुल्म हम देख रहे थे। तो इस वक्त जब उस वक्त 96 तक इख्वान का बहुत ज़्यादा दबदबा था, तो वो क्या मुहिम है हम नहीं कहेंगे कि वो ज़्यादा नहीं कहेंगे वो अच्छा था, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किलात थे। वो तो आपने सुना ही, किडनैपिंग्स थी, पैसे ले रहे थे, किलिंग्स हो रही थी, जमात इस्लामी को मारा जा रहा था, बहुत से मामला थे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मुझे एक चीज़ थी, मैं मतलब कि अंधेरा हर तरफ था। हाँ, मैं थोड़ा सा इस जहनियत का हूँ, बेवकूफ़ टाइप का इंसान हूँ। क्योंकि एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक HM वाला आया था हमारे इलाके में, तो उसने किसी को ज्यादती की थी, वो स्कूल में एक लड़के के साथ हुए, तो मैं उठा तो मैंने उसको पिटाई की। अच्छा। तो वो आया फिर हमारे इलाके में ग्रेनेड लेके, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है गांव वाले थोड़ा मुझे चाहते हैं अपने गांव, वो सारा गांव निकल गया, उन सब लोगों को पकड़ा और बंद किया। अच्छा। जितने भी बंदूक बरदार थे। अच्छा। ये है 94-93 की बात। तो मैं इसका मतलब कि बगावत थी, बगावत की मुझ में थी, HM के साथ, HM का मिलिटेंट था वो, तब जाके हिजबुल मुजाहिदीन के साथ छेड़ना पड़ा बहुत ज्यादा। तो ये था। तो फिर 96 में मैंने ये देखा ये कल्चर, तो मुझे बहुत नागवार होता था मुझे जब ये कल्चर देखता, तो मेरा मतलब क्या कहें, दिल रोता था, क्योंकि बहुत जुल्म होता था। तो अकबर साहब ने उस वक्त शुरुआत की। अच्छा। हाँ, मैं ये इसको क्रेडिट उसको मैं ये दे रहा हूँ कि उसकी जुर्रत को मैं दाद दे रहा हूँ। उस वक्त कोई नहीं, फारूक साहब डरते थे, खुद फारूक अब्दुल्ला साहब। तो अकबर साहब ने जुर्रत की, तो मैं उसके साथ रहा खड़ा। तो अकबर साहब MLA थे, तो मैं उसका चीफ एजेंट रहा उस वक्त। तो फिर वाक़या ये हुआ कि हालात ख़राब हुए, दुश्मनी हुई। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपने पर्टिकुलरली मोहम्मद अकबर लोन ने जब हालात ख़राब थे उसके खिलाफ एक बंदा खड़ा हुआ सोनावारी में, आप उनके साथ थे, तो फिर PDP कहाँ से आ गई? वही मैं आ रहा हूँ ना। तो उसके बाद जब हमें जुल्म हो गया, तो उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जब आई तो उन्होंने टास्क फोर्स बना दी। हाँ। तो वजूद में टास्क फोर्स, तो वो उनसे जालिम बन निकल गए। तो मैं तो बिल्कुल ही इसी में ऐसा ही बंदा था, पागल जहनियत का था। तो एक अफसर ने, एक पुलिस अफसर था, उसने एक बुजुर्ग के साथ ज्यादती की, थोड़े से, ये टास्क फोर्स का अफसर था। तो मैं गया, तो मैं काजी, PDP की हुकूमत आई थी, मैं गया, नहीं मैंने FIR काट दिया उसके खिलाफ, कोई जरूरत नहीं करता। तो काजी साहब के पास हम गए, मतलब वही STF मोहम्मद अफजल काजी के पास गए थे हम, जो गांधरबल के थे। तो उन दिनों हमारा पुलिस एरिया गांधरबल आ रहा था, तो मुझे नहीं था PDP के साथ। तो मैंने कहा यार ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं SP को फ़ोन करूँगा। तो उन्होंने SP को फ़ोन किया, मैं गया, तो उससे मुझे वहाँ पर ठीक किया। मैं छोटा ही था, तो मैंने कहा यार ऐसे ऐसे। उसने कहा आप एप्लीकेशन दे सकते हैं उनके खिलाफ। मैंने कहा हाँ मैं दूंगा। तो मैंने एप्लीकेशन दे दी, बढ़ गई मेरी दुश्मनी। तो हो गया उसके खिलाफ केस दर्ज गांधरबल, सुंबल थाने में, सुंबल थाना गांधरबल के साथ। तो मैं इसी जहनियत का इंसान हो गया, चलता रहा। इसका मतलब है कि ज्यादती जहाँ पे भी होती थी, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन ने की थी या STF ने की, या हिजबुल मुजाहिदीन ने की, इख्वान ने की, तो मैं थोड़ा सा सबके खिलाफ, उससे पहले भी आम इंसान के खिलाफ जब भी आपने जुल्म देखा तो मैं था इस जहनियत का, अभी शुरू से वही। हाँ, अभी भी हूँ, मेरा जहन है थोड़ा, उसको पागलपन ही अगर कहें वही है। तो मैं गया, तो महंगी भी पड़ी है पागलपन। हाँ, 97 वही मैं क्या आ रहा हूँ। तो 97 में हमारा मकान जल गया, वहाँ पर एक दूसरे घर में मिलिटेंट्स वगैरह थे कुछ, तो वहाँ पर इनका कार्डन हुआ, तो वो बाकी उधर आ गए। तो वो भी हुआ था, मकान जला दिए गए थे। उससे पहले मुझे टास्क फोर्स ने उठाया था, ले गए थे, पैसे ले गए थे मेरे साथ मुझसे छुड़वाने के लिए। बहुत ज़्यादतियाँ हुई थी, ऐसा नहीं कि एक ही बार। तो चलता गया, कोई केस नहीं होता था, पैसे लेते थे, ये करते थे, एक्सटॉर्शन करते थे, तो चलता गया। जब ये हो गया 2002 में, 2003 में थोड़ा टास्क फोर्स को लगाम लग गई इसकी वजह से, तो मुझे लगा नहीं PDP अच्छी जमात है, तो मुझे इनकी तरफ लगाव बढ़ गया। अच्छा। हाँ, तो मैं इनकी तरफ माइल हो गया। तो मैं इनके साथ, छोटे वर्करों के साथ मिलता जुलता था। बैकग्राउंड है कि आइडियोलॉजिकली आप इनके साथ माइल हो गए? हाँ, आइडियोलॉजिकली, हालात की वजह से मुझे उस चीज़ जो हुआ, जो लोगों को जो राहत आ गई थी उस वक्त, 2003 की बात है। हाँ, फैमिली ग्राउंड जो था हमारा, मतलब
وہ تھا کانگریسی, میرے گرینڈ فادر تھے, تو اس میں تھے. تو مفتی صاحب نے جب مجھے دیکھا تو وہ تھوڑا سا مجھے حوصلہ افزائی کرنے لگے, بڑا پیار کر رہے تھے. تو کرتے کرتے 2008 آ گیا, اس نے کہا آپ الیکشن لڑیے. میں نے کہا میں نہیں لڑوں گا. اچھا, تو ہاں میں نے کہا میں نہیں لڑ سکتا ہوں, کیونکہ گھر والے بھی نہیں مانتے تھے. تو جب ہم گئے تو اس نے میرا منڈیٹ کا اعلان کر دیا, تو گھر میں ہنگامہ ہو گئے. تو ہم آ گئے مفتی صاحب کو, میں بجی تھی, تو انہوں نے کہا یار یاسر آپ کر کیا رہے, دیکھو کتنے لوگ منڈیٹ مانگ رہے ہیں. میں نے کہا وہاں کیونکہ سوناواری میں اس وقت درجنوں کے تعداد میں تھے کہ ہمیں نا بڑے انٹلیکچوئل, بڑے پڑھے لکھے, بڑے ڈاکٹرس ہمیں دے دو. تو میں نے کہ یہ آپ, لیکن پتہ نہیں مفتی صاحب کیوں نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہی لڑے گا. بہرحال میں نے لڑا, میں نے شروعات کی, تو گھر والوں نے مجھے گھر سے نکالا. اسی بات, ہاں اسی بات پہ گھر والوں نے, آپ نے الیکشن کیوں, آپ کیوں الیکشن کنٹیسٹ کرو گے. اچھا, ہاں سر. تو میں 6 مہینے گھر نہیں گیا. جب مجھے فارم بھر دیا تو ایک چھوٹی سی دکان تھی, اس پہ بیٹھا تھا میں الیکشن کمپین کے دوران. مجھے پتہ بھی نہیں تھا علاقہ کون سا ہے, حاجن کہاں ہے, باقی علاقے کا سبھاپورہ سے پتہ, لیکن بانیاری اس سے زیادہ نیچے علاقے تھے, وہ جاتے نہیں تھے, پتہ نہیں تھا. تو میں نے جو اپنے علاقے دیکھے 2008 میں, کچھ علاقے نوگاں وغیرہ میں نے پچھڑے ہوئے, تو میں بیٹھ گیا ایک نیچے. میں نے کہا یار میں نے تو سنا تھا کشمیر بڑا اچھا ہے, نوگام زالپور ایریا, تو مجھے یہ اندازہ تھا یہ تو بہار سے بدتر ہے. میں نے دیکھا پانی نہیں, کچھ پینے کا نہیں. تو بہرحال الیکشن لڑا, لیکن لوگ آ گئے میرے گاؤں کے ارد گرد کے لوگ, انہوں نے مجھے نکالا اس دکان سے. تو جلوس نکالا, مجھے گئے اپنے گاؤں میں لے کے. اچھا, ان کی چوائس ہے ہم اس کو گھر لے جائیں گے, لیکن گھر والوں نے دروازہ بند کیا. اچھا, آپ کو اندر نہیں آنے دیا. بڑا گیٹ گزر, دادی کو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, اوپر سے دیکھ رہی تھی, رو رہی تھی. تو میرے گاؤں والے میرے گھر والوں کے خلاف پروٹیسٹ, یہ نعرہ بازی کر رہے تھے, ان کے سامنے یہ کر رہے تھے. ایسا الیکشن لڑا, بہرحال 4-5 ہزار ووٹ لیے. یہ تو عجیب صورتحال, عجیب صورت, ہاں بڑا ہی ہے. تو ابھی آپ کے گھر کے سامنے نعرے لگے, ان کے گھر کے مطلب یہ اجازت. تو وہ انہوں نے دروازہ ہی بند کیا, مجھے نہیں. تو 6-7 مہینے میں گھر بھی نہیں گیا, انہوں نے نہیں آنے دیا. اچھا, چلتا گیا. پھر میں چلا گیا تھوڑا سا کم ہی پالیٹکس کی طرف. اکبر صاحب اسپیکر بن گئے, لیکن میں نے دوسرا اکبر صاحب اب دیکھا, جو میں نے وہ دیکھا تھا. اچھا, اس میں سے میری تھوڑے سے اختلافات ہونے لگے, کیونکہ میں نے کچھ فیملیز کو لے کے دیکھا, اس کو مدد کرتے ہوئے, یا ڈیولپمنٹ نہیں تھی, باقی چیزیں مجھے لگا. تو 2011 سے میں نے کہا نہیں, یہ نہیں چلے گا. تو میں بالکل ایکٹیو رہا, شاید دیکھا بھی ہوگا, ہر معاملے میں کہیں پر کچھ ہوتا تھا, کوئی غلطی ہوتی تھی نیشنل کانفرنس, کوئی معاملہ ہوتا, میں بڑا ایز اے اپوزیشن لیڈر جو اپوزیشن کا تھا وہ چھوٹا, تو اس میں کر رہے تھے ہم اپنے علاقے میں. چلتا گیا. تو اتنے میں آ گیا 2014 میں نے الیکشن لڑا, تو میں نے 32,500 ووٹ لیے, معمولی مارجن سے. وہ بھی کیا ہوا, وہ سیلاب کا ایک واقعہ ہو گیا, تو پیسے بہت واقعی چیزیں کیے انہوں نے. تو بہرحال ہم نے الیکشن ہارا, لیکن اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو مغفرت کرے. میں نے کبھی نہیں کہا اس کو کہ مجھے, کسی کو بھی نہیں کہا میں نے مجھے کہیں اکاموڈیٹ کر دو, یا مجھے MLC یا کچھ. تو ہم نے لایا, مجھے MLC بنا دیا. سب سے پہلے گورنمنٹ چلتی رہی, ہم اچھے سے چلتے رہے مفتی صاحب کے ساتھ. لیکن 1-2 معاملے تھے یہاں پر, میں یہ وضاحت کرنا چاہتا تھا. جب یہ BJP کی اکثریت آ گئی وہاں پر, زیادہ BJP کو جموں میں سیٹیں آئی, یہاں پر لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا, تب تک تھوڑی پالیٹکس بھی سمجھ آ گئی تھی. مجھے لگا کہ آج تک جو بھی کشمیر میں جو ہماری پریشانی ہے, یہ نیشنل کانفرنس کی دین ہے. 47 میں 47 میں شیخ صاحب نے اکارڈ کیا دلی کے ساتھ, پھر کہا کہ یہ شاید کچھ نہیں کریں گے. ہم ایسا کیا کہ جیسے کہ ہم رکھیں گے کسی کمرے میں دودھ, اور بلی کو رکھیں گے, کہیں گے یہ پیے گی نہیں. چوہے کے رکھیں گے دانا سامنے, کہے گا یہ کھائے گا نہیں. یہ تو بائی نیچر ایک اتنا بڑا پالیٹیشین تھا شیخ صاحب, اتنے بڑے سیاح, اس کو تو اندازہ ہونا چاہیے تھا. لیکن میرے حساب سے, مجھے یہ نہیں ہے, میں زیادہ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں, شیخ صاحب نے محاذ شماری کا نعرہ دیا, چلتا گیا. اس کے بعد بخشی صاحب آئے, صادق صاحب آئے, میر قاسم آ گئے, شمس صاحب آ گئے, گلشاہ صاحب آ گئے, فاروق صاحب آ گئے. ہم کہیں گے پہلے ہم ادھر تک گنیں گے 75 تک. شمس صاحب آ گئے. یہ سارے جو ہے, انہوں نے جتنی بھی غلطیاں کی, کچھ بھی کیا, اس کو سیل ڈالنے کی ضرورت تھی, مہر ڈالنے کی ضرورت تھی. تو اس کو شیخ صاحب نے 75 میں سیل ڈالی. اگر 75 میں وہ سیل نہیں ڈالتے, شاید کچھ اور مسئلہ ہوتا. 75 میں آپ کو کیسی سیل ڈالیں؟ سارے MLA کانگریس کے تھے. شیخ صاحب کو لایا, کہا آپ چیف منسٹر بنو. اگر شیخ صاحب اس وقت ایک بات کرتا, نہیں چلو یہ کہتے ہیں آج 370 کیوں نہیں, اسی وقت پرمنٹ ہی کرا دیتے.
کوئی ایک چیز تو لے کے آتے ہیں نا. یہاں تک یہ حالات ہے. شیخ صاحب نے اپنی مرضی کے 3 منسٹر لے گئے تھے کہ اندرا جی سے بات کی تھی, مجھے 3 اپنے منسٹر بنانے تھے. کانگریس کے باقی تھے, بالکل باقی تو کانگریس کے تھے. ان کو وہ لے گیا گورنر ہاؤس وہ حلف اٹھانے کے لیے. وہاں سے دلی سے فون آیا, نہیں اس کو کہو, نہیں ہمیں نہیں اٹھانے. جھنڈے ونڈے لگے ہوئے تھے گاڑیوں میں, ایمبیسڈر گاڑیاں کھڑی تھی. تو وہ وہاں سے واپس آئے بغیر اونٹ لیے ہوئے گورنر ہاؤس سے. شیخ صاحب کو اس وقت یہ بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ میرے ساتھ کیا, اگر ایک سائڈ سے کتنے بڑے لیڈر تھے وہ شیخ صاحب, دنیا مانتی تھی اس کو. یہ نہیں شیخ صاحب ایسے نہیں, اگر ہم کہیں گے دنیا, پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر ایک مسئلہ تھا تب تک جو یہ معاملہ ہے. لیکن 75 میں شیخ صاحب نے اس پہ سیل ڈالی, نہیں کچھ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ویلیڈیٹی جو ہے وہ شیخ عبداللہ نہیں, شیخ عبداللہ آپ بھی تو آپ سے نہیں, وہ پرائم منسٹر سے ایکسپٹ کرنا, باقی چیزیں جو بھی بخشی صاحب نے کیا تھا, کسی نے بھی کیا تھا, جو بھی ہوا تھا بخشی صاحب کے ٹائم میں کچھ زیادہ نہیں ہوا تھا, روجنز نہیں ہوئے تھے. ہاں باقی ہوئے تھے, ہم کہیں گے 75. ٹھیک ہے. ایسے ہی جیسے پرسوں بی جے پی ہوا, ایسے ہی دلی نے اس وقت کیا. جنتا دل یہ آئے گی اور بکسے بھرے جائیں گے, چوریاں ہوگی. جیسے ابھی انہوں نے کیا سجاد صاحب کے خلاف, الطاف صاحب کے خلاف, یا کہیں گے انجینئر رشید کے خلاف, یا پی ڈی پی کے خلاف. سجاد صاحب کے خلاف زیادہ ہی کیا کیونکہ وہ ایک پولیٹیشین ہے, اور پی ڈی پی کے خلاف, ان دو کے خلاف زیادہ ہی کیا کہ یہ ہے. تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ کیسے اسی طریقے, جب میں سنتا ہوں, مجھے نہیں, میں خود 77 میں پیدا ہوا ہوں, لیکن جب میں اپنے پیرنٹس یا بڑے لوگوں سے سنتا ہوں, وہ کہتے ہیں ایسے ہی ڈرایا گئے لوگ. وہاں سے دلی نے مینیج کیا. اور جو وہ لوگ تھے جو جنتا کے ساتھ مل گئے, ان کو اندازہ تھا شاید دلی سے کوئی ہیلپ ہوگی ہمیں. ان کو یہ اندازہ تھا اس وقت شاید دلی کچھ سیٹیں نکال دے گی. ایسے مینیج کیا کہ ساری سیٹیں نیشنل کانفرنس لی, قریب 65 سیٹیں شیخ صاحب نے دی. یہ کب کی آپ بات کرتے ہیں؟ یہ میں کر رہا ہوں 77 کی بات. اچھا 77 کی بات. سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب مولوی سعید صاحب کے پاس گئے اس وقت کے لوگ, ان میں سے میرا دادا جی بھی گئے تھے, میں نے کہا یہ کیا ہوا تھا, ہمیں لگا تھا دلی بلی مدد کری. نہیں آج ہم نے جیتا, دلی آج کامیاب ہوئی. یہاں پر شیخ صاحب کو یہاں پر پہنچانا تھا. جو بھی پچھلا ہوا اس کو ایکسیپٹنس ہوئی. جو یہ محاذ راج شماری وغیرہ کہہ رہا تھا تو اس کو سیل ہوگی. آپ اس کے بعد اس کا آپ لیکچر سنیے لال چوک میں, جو ابھی بھی یوٹیوب پہ شیخ صاحب کا, جو بالکل کہہ رہا ہے کہ ہمارا اگر کوئی فیوچر ہے, سب کچھ ہے, وہ دلی کے ساتھ ہے. یہ کیا ہو گیا. 83 میں شیخ صاحب کا انتقال ہوا. زیادہ ٹائم رہا, کیا ملا ہمیں؟ ایک سورا انسٹیٹیوٹ, اور کیا ملا؟ اچھا ونا اخ سوریک ہسپتال میں, اور کیا لیا باقی سے؟ تو ہونا کہ تیت پیٹ کو سوری سودا نہیں, اور کیا نہیں, چیف منسٹر پہ سودا ہوا اقتدار پہ. اچھا اقتدار پہ اس سے کشمیریوں کو کچھ نہیں ملا. کشمیری کو کیا ملا؟ میں کہہ رہا ہوں ایسا مینیج ہو گیا کہ سارے لوگ نکل گئے. شاید اب ایسے ہی کہا گیا وشو خطر 370 کو ختم کریں گے, جن سنگھ آ جائے گے, لوگ, اور دلی بھی اس میں مدد کر رہی تھی. لیکن آپ بھی اپوزیشن میں ہے نا, آپ کیوں نہیں سمجھ جاتے ان چالوں کو؟ میں ان دنوں بچہ ہی تھا نا. نہیں میں آج کی بات کر رہا ہوں, میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا. آج بھی ناراض ہے نا, ادھر بھی آ رہا ہوں, ادھر ہی آ رہا ہوں. میں نے کہا میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ دلی نے کیسے ہمیشہ یہاں مینیج کیا, نیشنل کانفرنس جیتے. مطلب دلی نے کیسے 75 میں بھی, 47 میں بھی, اور 2025 میں بھی. 2025 میں بھی. اس کے بعد ہم کہیں گے کہ بات آ گئی, یہ اس وقت بھی مینیج ایسے ہی ہوا. میں نہیں کہوں, مجھے یہ ہے کہ دلی نے ہمیشہ نیشنل, آپ کا کہنا یہ ہے کہ دلی میں جو بھی فیصلہ لیا جاتا ہے وہ نیشنل کانفرنس کے حق میں ہوتا ہے. وہ نیشنل, دلی میں نہیں, وہ حق میں کیا ہوتا ہے, وہ نیشنل کانفرنس کو مینیج کرنے کا فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. اور ہم لوگوں کو, اور چھوٹے جو اینٹی نیشنل کانفرنس لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں لوگوں کو, لیکن لوگ اس بہکاوے میں ہمیشہ آتے رہتے ہیں. ایسا کیوں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کے بعد کیا ہو گیا, 83 میں شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد حضرت فاروق عبداللہ, اس کے بعد حضرت فاروق صاحب آ گئے, جی گلشاہ صاحب آ گئے, مفتی صاحب آ گئے, آزاد صاحب آ گئے, محبت جی آ گئے. جی ان میں سے بھی میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا. وہاں پر شیخ صاحب کو بھی قصوروار ٹھہرا. آپ کہو گے کیوں؟ جی 90s میں ملٹنسی آ گئی, جیسے بھی آ گئی, جو ہوا ہم کہیں گے ریگنگ ہوئی, وہ ہوئی, یہ ہوا, صلاح الدین بنا, کچھ ہوا, کیا ہوا, کیا اس پہ نہیں جائیں گے, لیکن ہوئی ملٹنسی. دلی تیار ہو گئی, نہیں کشمیر کے ساتھ زیادتی ہم نے شاید غلط کیا کشمیر کے ساتھ. وہ حریت کانفرنس کو بلا رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی سکائی از دی لمٹ, آزادی کے بغیر جو بھی چاہیے آپ کو آپ مانگ لو, ہم آپ کو دیں گے.
لیکن آپ حریت کانفرنس کو کہتے تھے آپ ٹیبل پہ آ جاؤ، پتہ ہے جی جی بالکل. واجپئی جی نے لیے ہیں، دیوی گوڑا صاحب نے، گجرات نے، گجرال صاحب نے، کیا کہتے ہیں نرسنگھ راؤ جی نے، وی پی سنگھ نے، سبوں نے لیا کہ آپ سکھائیے دہلی میں، آپ مانگو. مجھے یاد ہے مجھے ایک بڑے اچھے لیڈر نے یہ بات کہی ہے، سینئر لیڈر ہمارے علاقے کے، بانڈی پورہ کے، بہت اچھے. انہوں نے کہا مجھے 96 میں مجھے مرحوم عبدالغنی لون صاحب نے فون کیا، کہا کہ آپ میرے پاس آ جاؤ. میں گیا. کہا جب میں گیا وہ ہمیں 2-3 بندوں کو اس نے کہا، مجھے کہا، فیاض، امیر فیاض کو کہا، 2-3 بیٹھے تھے، اس نے ہمیں یہ اسٹوری سنائی. کہا کہ لون صاحب نے ہمیں کہا، اس نے مجھے کہا فاروق صاحب کو بتا دو مجھے ملنا ہے آپ سے. اچھا لون صاحب نے کہا فاروق صاحب کو مجھے بتا دو مجھے ملنا ہے، لیکن چپ کے کہیں ملنا ہے، خاموشی سے. کہا فاروق صاحب نے کہا یار وہ کہ لون صاحب کہتے ہیں اگر ہم کہیں پر بھی ملیں گے زمین کے نیچے تب بھی لوگوں کو پتہ چلے گا، جو دلی میں ہے ان کو پتہ چلے گا. اس کو تھا کہ ایجنسی کو نہیں اندازہ ملنا پتہ چلا. چلو میں بتاتا ہوں آپ کو، میں فلانے دن اشوکا میں پہنچوں گا، لون صاحب کو بتانا ابھی اسی ٹائم پہنچنا. تو جیسے میں اچانک ملے کہا ہم بیٹھے تو لابی میں بیٹھے تو لون صاحب نے اس کو کہا یار فاروق صاحب اس وقت قوم کے ساتھ غلط بات کرو، آپ لوگوں نے بڑی دلی کہہ رہی ہے کہ ہم کچھ دیں، اتنا ہم ان کو مانگ رہے ہیں آسمان، آپ کچھ نہ کچھ مانگو، آپ نیگوسیشن اس پہ کرو پھر ہم آ جائیں گے. کہا فاروق صاحب نے کہا بالکل بات صحیح ہے. کہا اپنی ماں کی قسم، بہن کی قسم گالیاں دے گا اگر میں کروں گا، جب تک میں دلی سے آج نہیں لوں گا کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے. تو لون صاحب آ گئے، اس نے اپنے ساتھیوں کا فاروق صاحب سے میں نے بات کی، وہ نہیں کہے سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک. 15 ہی دن ہوئے فاروق صاحب نے اعلان کیا میں الیکشن کے لیے تیار. اسی تنخواہ پہ کچھ بھی نہیں، بجلی فیس تک معاف نہیں کرایا، پانی کی بلیں تک معاف نہیں ہوئی کشمیریوں کو، بینک لون اس نے اس کا انٹرسٹ تک معاف نہیں کرایا. کس پہ نیگوسیشن کی؟ ایک طرف سے ملک ایک جماعت کو کہہ رہا سکہ اس دلی مٹا جائے. اس وقت بھی دلی نے ایسا مینیج کیا کہ 60 سے اوپر سیٹیں فاروق صاحب نے دی. جو 1 لاکھ لوگ مزار چلے گئے، قبرستانوں میں چلے گئے تھے، ان پہ بھی سیل چلی گئی، ان کو پورا سلیب پڑ گیا تھا، اب جاؤ کچھ نہیں ملے. کون سا مسئلہ تھا؟ پنجاب میں بھی ملٹنس کچھ نیگوسیشن انہوں نے کی، انٹرسٹ کی 10 چیزوں کی، جبکہ وہ کچھ مسئلہ کشمیر الگ ایک چیز تھی، ایک مسئلہ تھا، ایک بات چل رہی تھی. یہاں پر لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی، میں نے بھی اپنے حساب سے قربانی دی تھی. اس کا تو حساب دینا پڑے گا فاروق صاحب. یار مجھے بتا دیجئے اگر آپ کو اس وقت تھوڑی سی نیگوشیشن کر لیتے کون سا مسئلہ تھا؟ اس کے بعد آگے 2002 پی ڈی پی تو جس میں بھی ہوا، آگے لوگوں نے مفتی صاحب کے ذریعے ایک الگ چیز دیکھی، آر پار تجارت، قیدیوں کو رہا کرنا، حریتوں کو اپنی بات کرنے دو. حریت کانفرنس کو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، وہ کہہ رہے ان کو بھی بات کر رہے تھے، ہمیں اس میں نہیں ہے. لیکن دلی کو اس نے مجبور کیا، تب تک کچھ نہیں کیا جب تک اس نے دلی کو، اس وقت اس کے ساتھی جو بھی تھے، نہیں آپ ہمیں کیا دو گے. جب کامن منیمم پروگرام بنا تب الیکشن، تب کرسی، جبکہ اس کے پاس کشمیریوں نے اس وقت بھی اس کو خالی 15 سیٹیں دی تھی، 16 سیٹیں دی تھی، اس کو کوئی میجارٹی نہیں دی تھی. اگر اس شخص کو ایک بار میجارٹی ملتی، اگر مفتی صاحب کو ایک زندگی میں ایک بار میجارٹی ملتی، کم سے کم میں نہیں کہوں گا کہ ہم کشمیر الگ ہوتا یا کچھ ہوتا، لیکن کشمیری لوگ اتنے بے عزت نہیں، اتنی پریشان نہیں ہوتے. آج ہم یوٹی نہیں ہوتے. شور فدا ہے شور کیا؟ مفتی صاحب اگر نہیں ہوتا تو مفتی جس بندے نے 16 سیٹوں پہ اتنی بڑی نیگوسیشن کی، اتنی بڑی نیگوسیشن کی، خالی وہ پھر 3 سال رہے، پھر دلی نے مینیج کیا. لیکن پھر نہیں جو آپ نے پھر 2014 میں کیا، وہی میں آ رہا ہوں. پھر دلی نے مینیج کیا، مفتی صاحب کو اتارا، آزاد صاحب کو لایا، آزاد صاحب نے لوگوں کو اچھی گورننس دی، اس میں کوئی، لیکن وہ چیزیں نہیں ہوئی. آپ مجھے بتا دیجیے آگرہ کانفرنس اسی ٹائم ہوئی، مفتی صاحب تھے. آر پار کی تجارت اسی ٹائم ہوئی. جتنے بھی قید میں تھے حریت والے رہا ہو گئے، باقی. تو میرا ماننا ہے کہ مفتی صاحب نے کچھ نہ ہونے کے بعد، جیب میں کچھ نہیں، تب بھی نیگوسیشن کر کے دلی سے کچھ نہ کچھ لیا. ٹھیک، واجپئی جی کو گاڑی میں بٹھا کے آزاد کشمیر لے گئے. مفتی صاحب یہ نہیں کہتے کشمیر کو آزاد کر دو یا کوئی اسنا، اس کا ایجنڈا یہ نہیں تھا. مفتی صاحب کا ایجنڈا تھا کہ آر پار تجارت، ہم ایسے بیٹھے، پاکستان اور ہندوستان ایسے بیٹھے کہ ایک ہم پورے جیسے یورپ بنا ہوا ہے اس طریقے سے ہمیں اپنے اختلافات ختم ہونے چاہیے، ہم اس طریقے سے، کیونکہ مرتا کشمیری ہے. اب رہی بات آپ کو کہ 2014 میں 2014 میں کشمیر میں پھر وہی کیا، مفتی صاحب کو میجارٹی نہیں تھی.
اگر مفتی صاحب کو میجارٹی ملتی تب الگ بات تھی ہوتی. پھر گیا مفتی صاحب کے پاس میں, وہی میں نے شروعات کی تھی. مفتی صاحب نے ہمیں بلایا, وہ جب رائے مانگ رہے تو میں نے اس کو کہا مفتی صاحب نقصان ہو جائے گا پارٹی کو. کہا ہاں بالکل نقصان ہو جائے گا پارٹی کو. اچھا بولا. کہا لیکن میں نے پارٹی اس لیے نہیں بنائی کہ مجھے چیف منسٹر بننا ہے. یہی ورڈ سے, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اس کو. میں نے کہا پھر کیا؟ کہا یہ بی جے پی ہے اور یہ مودی ہے, یہ واجپائی نہیں ہے. اچھا بولا. تو ہاں, اور اس کو بڑی میجارٹی آئی ہے. وہ لوگوں نے اس وقت ہندوتا کو ووٹ دیا ہے. These were the words. میں نے کہا ہمیں تو کانگریس گار یہ دے رہا ہے, یہ سپورٹر نیشنل کہا اس نے ہنسا. کہا مجھے لگ رہا تھا چچی سمجھ یہی ورڈ ہے اس کو. ان کو کیا لگے گا بلاسٹ سور گھن کن جائے یا حالات گھن کن جائے خراب کل کت پھٹراون حکومت. کیسا کچھ نہ کچھ اگر پاکستان کر کی چیز یہ پھٹرائے کل کت حکومت تم کرن گورنر رول. پتہ نین تم یہ 73 گورنر مفتی صاحب نے وہ 370 کو اپنے وہی سے پاس کرے گا. میں نے کہا پھر کیا؟ کہا کہ ہم کو پکڑ لیں گے. اچھا یہ تب بولا تھا انہوں نے 2014. ہاں 2014 کی بات ہے. کہا میں ان کو پکڑ رہا ہوں, کم سے کم یہ نہیں کرنے دیں گے. اس کا مطلب اس کے پیچھے ایک بڑا ویژن تھا. مفتی صاحب نے مجھے بیٹھ کے, میں کہہ رہا ہوں جب ہمیں بلایا, ہم بیٹھے تھے تو میں نے کوشچن کیا. میں نے کہا پارٹی کو نقصان ہوگا مفتی صاحب. میں نے یہ نہیں کہا کچھ اور, میں نے کہا بی جے پی کی. کہا لوگوں نے منڈیٹ دیا نہیں, یا تو ہماری اسمبلی پوری ہونی چاہیے. اب ہم لیں گے کانگریس سپورٹ, ان سے سپورٹ. باقی بھی نیشنل کانفرنس کو پتہ ہی ہے آپ کو, انہوں نے کب کیا ہے کیا, انہوں نے کون سا کشمیریوں کا یہ. تو دوسری جگہ دوسری بات ہے, مودی جی اس وقت بہت بڑے منڈیٹ لے کے آئے ہیں. اس کو میں تھوڑا شاید کوشش کروں گا, قائل کروں گا کہ نہیں آپ کشمیری کو دوسری طریقے سے ٹریٹ کر دو. اس کے بعد مفتی صاحب نے جلسہ کیا یہاں پر مودی جی کو. ہم نے لوگ لائے. جب یہ لوگ میرے واپس چلے گئے یہاں سے تو 4 لوگ مجھے زخمی بھی ہو گئے اس دن, لیکن ہم نے لائے. ہمیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے, پتھرا ہو رہا تھا. لیکن مفتی صاحب کہہ رہے تھے نہیں اگر کچھ ہے تو ہمیں. میں نے مفتی صاحب کو کہا مفتی صاحب آپ اتنے کیوں ہے؟ کہا دیکھو ان حریت والوں کو اگر کوئی ملتا ہے یا باقی چیزیں, میرے انکل بھی حریت کے ساتھ تھے, ان کو سمجھا دو جتنا ہمارے پاس اسی کی رکھوالی کر دو. ہمیں یہ بھی چھینیں گے یہ لوگ, دلی ہمیں یہ بھی چھین لے گی. ہمارے پاس جو اسمبلی میں بھی وہی ہوا. پھر اسمبلی میں بھی اس نے بہت بار بولا جو ہمارا تشخص ہے باقی چیز ہمیں یہی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ بڑی بات ہے. وہ بڑی بات ہے اگر یہی بچے گا. مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا, لیکن میں بتاؤں کہ مفتی صاحب اس میں کامیاب نہیں ہو گئے. کہ میں ایگری کر رہا ہوں جس طریقے سے وہ مفتی میں اس کو چاہتے تھے. ہاں ایک چیز میں وہ کامیاب ہو گئے, تب تک وہ روکنے میں, ہاں سمجھانے میں, اس ٹائم تک سمجھانے میں وہ کامیاب ہو گئے. روکنے میں سمجھانے میں وہ ناکام ہو گئے, روکنے میں کامیاب ہو گئے. روکنے میں تب تک روکنے میں ادروائز بی جے پی کا پہلے ایجنڈا تھا. ہاں بی جے پی تو بنائی 70 سال سے ایجنڈا تھا. مفتی صاحب کو اندازہ تھا کہ میں ان کو روک دوں گا. جب وہ بار بار کرے اس بنو ات دریاوز بنو اس کیا نہ مچ بوہر شاید ہم روک, ہمیں منڈیٹ دے دو. لوگوں کہ ہمیں منڈیٹ دو, لیکن لوگوں نے منڈیٹ نہیں دیا. پھر ویسے ہی کیا, چلیے ہو گئے. آگے ہم آگے محبوبہ جی, اب چیف منسٹر کی بات آئی. میں نے سنا محبوبہ جی نہیں مان رہی تھی چیف منسٹر بننا. 6 مہینے تو مانا نہیں. Is this right? ہاں 6 مہینے تو مانا نہیں. آپ اس کے متعلق ہاں وہ بھی میں کہوں گا آپ کو. محبوبہ جی کے ساتھ محبوبہ جی کہہ رہے نہیں, میں نے کہا کیوں. محبوبہ جی کو ہم کہہ رہے تھے جب ہم گئے وہ کہہ رہے تھے نہیں اس تنخواہ پہ میں کام نہیں, کچھ نہ کچھ لینا ہے. دلی کا مجھے کچھ دے تب میں کروں. اس کے بعد اس نے کی پوری تیاری کہ دلی کو کہہ رہی تھی چلو مجھے پاور پروجیکٹ 1 دے دو واپس. اچھا کہ اس کو یہ تھا اندازہ محبوبہ جی کو کہ دینے کی عادت پڑنی چاہیے, خالی لینے کی عادت ہوئی ہے دلی کو ایز اے اسٹیٹ. وہ خالی لیتے جا رہے ہیں, ہمیں اب دینے کی عادت پڑنی چاہیے. اس کا یہ تھا کہ ہمیں پاور پروجیکٹ اور بھی کچھ معاملات تھے. بہرحال اس وقت پتہ ہی آپ کو کچھ لوگ آ گئے جس میں ایک سامنے آ گئے کچھ لیڈرز پارٹی کے, تو انہوں نے پارٹی توڑنے کی کوشش کی. تو اچھا یہ اسی وقت سے سٹارٹ ہوا تھا نا جب وہ تو تیاری کی تھی انہوں نے محبت جی کو یہ کرنے کی. تو محبت جی کو دلی جانا تھا, اس نے مجھے بلایا. تو کہا تو آپ کو کیسے پتا چلا کیا پارٹی توڑنے کی؟ جی وہ تو میٹنگز کر رہے تھے نا, میٹنگز ہو رہے تھے سب پورا. تو پورے لوگوں کو پتا تھا, وہ اعلان تھا وہ پارٹی توڑ رہے ہیں. تو کیوں ان کو میٹنگ میں بھی انہوں نے یہ کیا تھا, دباؤ کیا تھا. محبت جی نہیں مان رہی تھی. جب ایک میٹنگ لگی تھی جنرل کونسل کی, تو میڈم کو وہاں پر کچھ ایکس منسٹرز نے بڑا دباؤ کیا, 1-2 ہاں بڑا ان کو کہنے آپ کو کرنا. ہاں میں اس میٹنگ میں تھا, ہم سارے لوگ تھے. وہاں پر لڑائی بھی ہوئی تھی. جب اس نے کہا تھا کہ میں لڑائی میں بات ہوئی تھی, ہاں بہت تکرار ہوا تھا. اس نے کہا تھا میں ویری صاحب کو اس میں فی الحال
قائم مقام پریزیڈنٹ بناؤں گی, چیئرمین بنا دوں گی. محبت جی اس پہ تیار تھی, میں نہیں بنوں گی, اگر بنانا ہے تو ویری صاحب کو بنائیں گے یا کسی اور کو بنا دیں گے, لیکن میں خود نہیں بنوں گی. محبت جی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ نہیں مجھے نہیں بننا, ویری صاحب کو بنانا, کسی اور کو, سینئر کو, کسی اور سینئر کو نہیں. جب اس کو لگا تھا میری پارٹی توڑ رہے, محبت جی اس میں انٹرسٹ نہیں تھی. تو پھر میٹنگ کے بعد دوسرے دن میں محبت جی کے پاس گیا, دوسرے تیسرے دن, تو میں نے کہا, اسے کہا کیا ہو رہا, میں نے کہا ہاں باہر یہ ہے. کہا دلی والے کہہ رہے ہیں لیکن میں جاؤں گا, میں ان سے کچھ نہ کچھ لے کے رہوں گی, ایسے نہیں, اگر وہ تیار ہوئے تب میں کروں. تو میں نے کہا کیا ہوگا, میں نے کہا نہیں ان کی یہ نہیں, اگر ہو بھی جائے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. کیونکہ میری ایم ایل سی سیٹ خالی 2 سال کی تھی, میرا بھی ختم ہو رہا تھا, میں نے تب بھی کہا چلو ٹھیک ہے ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے. دوسرے دن محبت جی دلی, اس دن شام کو مجھے محبت جی نے بلایا, تو دوسرے دن وہ چلی گئی دلی. وہاں پر اس نے نیگوسیشن کی دلی میں. ہاں, اس نے کہا ایسے نہیں چلے گا, ہمیں کچھ نہ کچھ وہی چیز چلانے جس طریقے سے پی ڈی پی بنی ہے. انہوں نے کچھ ایگری کیا تو پارٹی اس نے اوتھ لی. جب اس نے اوتھ لی کچھ ٹائم کے بعد ہی اس نے سٹون پلٹون کی ایف آئی آر واپس لیے. اس نے بار بار باقی معاملات کیے. جموں میں ایک لڑکی کے ساتھ, بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو کٹوا میں اس نے 2 منسٹر ڈراپ کروا دیے. لال سنگھ بھی ہوتا, معمولی مسئلہ نہیں ہے. اس نے محبت جی نے پارلیمنٹ ڈیلیگیشن دروازوں پہ لائی حریت, میرے سے بات چیت کرو, ہمارے ان لوگوں سے بات چیت کرو. تو انہوں نے دروازے بند کیے. وہ کیا ہوا, وہ کس طریقے سے مینیج ہوا, وہ بھی پتہ ہی ہمیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, ان لوگوں نے کیا کیا اس وقت. تو کیسے کیا انہوں نے, کچھ لوگوں کو تیار کیا, ہمارے اپوزیشن نے آپ مت کرو, تو نہیں تو کچھ الگ مسئلہ ہوتا. میرا یہ ہے کہ محبت جی کا جتنا بھی ٹائم گزرا انہوں نے کوئی نیگوسیشن نہیں کی, وہ نرم نہیں ہوئی. ہاں ایک چیز پہ میری محبت جی کے ساتھ اختلافات ہو گئے, وہ گئے پارٹی معاملات میں. میں نے کبھی اس کو نہیں کہا مجھے کچھ دے دیجیے, مجھے وہ, میں ابھی بھی اگر مجھے لگا پارٹی معاملات ہے, میں کچھ خرابی ہو رہے تو اس پہ نہیں ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. کچھ تھے پارٹی معاملات جو غلطی ہوئی ہے, جو محبت جی کو بھی ایکسیپٹ ہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ پارٹی معاملاتوں میں نے غلطیاں کی. لیکن اسٹیٹ ایز اے کشمیری کے معاملے میں محبت جی نے کوئی غلطی اور کوئی کمی نہیں چھوڑی. جو اس کا ٹائم تھا, آپ کا ماننا ہے کہ انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا؟ کمپرومائز نہیں کیا, کبھی بھی نہیں, اس میں نہیں کیا محبت جی نے. تو پھر آپ کے چھوڑنے جو آپ لوگ بریک ہوئے فار ایگزامپل پی ڈی پی کو کمپلیٹلی, تو آپ مان رہے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں دلی کا بھی ہاتھ تھا, یا یہ ایک سوچی سمجھی چال تھی کہ نہیں جی پی ڈی پی کو توڑ دیکھ لیجیے. میں نے آپ کو پہلے کہا میں تھوڑا الگ ذہن کا انسان, میں تھوڑا انقلابی ذہنیت کا ہوں. مجھے یہ لگا کہ میں صاف ہی بتاؤں آپ کو, جس دن محبت جی کا مطلب تھوڑا سا مجھے لگا کہ نہیں زیادہ یہ معاملات کہیں اور سے فیصلے ہو رہے ہیں, تو میری اختلافات ہو گئے. میں نے کہا پارٹی معاملات ایسے کہیں مطلب کچھ تھے معاملات جس میں, ہاں یہ بھی کہیں گے جب تصدق صاحب آ گئے تھے تب بھی میرا یہ ہوا تھا, نہیں منسٹر وہ آ جائیں ایسا ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن باقی معاملاتوں میں ہمیں تھا کہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کو مضبوط کرے, کیونکہ سب سے بڑی محبت جی نہیں چھوڑنے کی وجہ یہی رہی تھی کہ اختلافات ہوئے. شروعات چھوڑنے کی وجہ وہ پارٹی کے معاملات اور محبت جی کے معاملات کچھ ایسے معاملات وہ ایک بڑی ہے, وہ کچھ ہے جو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن پارٹی کے معاملات ہیں بڑی تھی میرے محبت جی کے بیچ میں, تو جس کی وجہ سے ادروائز آپ نہیں چھوڑتے. پارٹی نہیں کیوں چھوڑتے تھے, باقیوں نے جو چھوڑا ان کے پیچھے میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو. تو آ رہے لیکن میں اس چیز پہ تیار تھا کہ کوئی نہ کوئی لیڈر مجھے چاہیے, اچھا, جو کشمیری کی بات کرے. اچھا, تو پھر میں دائیں بائیں کہتے ہیں وہ بھٹکتا تھا, مطلب وہ تڑپ تھی کہ کوئی نہ کوئی چاہیے جو بات کرے, جو ریئل ہیرو. بہت دیکھے میں نے, لیکن واپس وہی پوچھا, ایک ہی محبت جی نکلی وہی نظر آ رہی ہے جس کو واقعی, جس میں دل میں دماغ میں واقعی اس کو درد ہے کشمیریوں کی, جو سوچتی ہے نہیں جموں کشمیر کو ہم اس طوفان سے کیسے نکالیں, جو چاہتی ہے کہ ہم ان کو کیسے کریں. اب رہی 2025 کی بات, 2025 میں بھی ایسے لوگوں کو ڈرایا. اچھا, وہ ہوگا یہ ہوگا یہ, کیوں سیل کس کو ڈالنی ہے؟ یہ ڈراتا کون ہے, یہ مجھے بتا. دلی ڈراتی وہ کیسے ڈراتے, یہ بی جے پی ہے, یاسر بی جے پی ہے, بی ڈی پی پی ڈی پی, سیاض صاحب بی جے پی. ڈرانے کے لیے کیا بات ہے, لوگ نکلیں گے نیشنل کانفرنس جتا ہے, نیشنل کانفرنس پھر 50 کے قریب سیٹیں دی. آج کیا ہوا, تو اسی ڈر کی وجہ سے سیل ہی پڑ رہی ہے نا اندر. پرسوں ہی جو وہ ہوا تھا ایک یو ٹی کا جو ایک یہ معاملہ ہوا تھا جس میں عمر صاحب نے کہا اس کو چلائیں گے. آپ دیکھ لیجئے بزنس کیسے ہو رہا ہے اسمبلی میں. یو ٹی کو سیل دے رہا ہے کون, چیف منسٹر 370 کو. یو ٹی کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کہہ رہا وہ اسٹیٹ لیں گے, اسٹیٹ لینی یار, اسٹیٹ تو ملے گی, آج بھی تو کل ملے گی.
4 سال لگے تو ضرورت کیا ہے, چلو اگر نہیں بھی ملے ایسے بھی کام چلتے. اگر اتنا نہیں ہوتا تو پھر الگ بات کچھ ہوتی. آج آپ نے دل کی بات کی. آج میں دل کی بات کر رہا ہوں. دیکھو میں نے کہا کہ میں آیا ہوں وہاں سے بہت سے لوگ دیکھ کے سجاد صاحب کے ساتھ کام. سجاد صاحب کو بھی بڑا اچھا لوگوں کا ہے. تو یاسر صاحب چونکہ ٹائم کم ہے, یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ نیشنل کانفرنس کو آپ اس وقت سیدھے دلی کے ایجنٹس کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کو تو دلی نے ہی جتایا, لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی ماننا پڑے گا آپ بھی دلی کے قریب رہے ہیں, آپ پہ بھی الزامات رہے ہیں کہ یاسر ریشی باقی جو لوگ ہیں آپ بھی دلی کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایک کلوزنس تھی دلی کے ساتھ. ہم کب کہہ رہے ہیں ہم دلی کے کلوز نہیں, دلی کے کلوز تو جانا ہی ہے ہمیں, لیکن 2 چیزیں ہیں. کیا میں وہاں جا کے ان کو اپنی بات کہوں, کیا میں ان کی بات مانوں؟ نیشنل کانفرنس ان کی بات مانتی ہے. مفتی صاحب نے ان کو اپنی بات منوائی, سجاد صاحب کوشش کریں ان کو اپنی بات منوانے کی. میں بھی اگر چھوٹے پیمانے پہ بیٹھتا ہوں میں بھی کہتا ہوں آپ ہماری بات سنو. فرق یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس وہ ایجنڈا چلاتے جو دلی کو فٹ ہوتا ہے, چاہے ان کو 75 میں جو چاہیے تھا, 96 میں جب سودا ہوا تھا, بات ہوئی تھی, اس وقت چاہیے تھے یا آج چاہیے. کیا اس وقت فاروق صاحب ایک پاور پروجیکٹ واپس نہیں لا سکتے, بلکہ کیا کیا بیچ دیا, یہی سے دے دیا نا. اس کے بعد مجھے یہ بتا دیجئے جس پارٹی نے اس قوم کو آج تک یہاں اتنا بیوقوف بنایا, اس قوم کو ساتھ اتنا دھوکہ کیا, خالی جہاں جب بھی انہوں نے ووٹ لیے انہوں نے ہمیشہ مذہب کے نام پہ ووٹ لیے. بی جے پی نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کو مدد کی, پولرائزیشن کی جموں اور یہاں کے لیے. ہم لوگ جو ہے ہم لوگ بیچ کی بات کرتے ہیں تو اس لیے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ نہیں شاید وہی ٹھیک ہے. دیکھ لیجیے پالیٹکس میں نے 3 الیکشن ہارے, ہو سکتا ہے اور بھی ہارے, کچھ بلا تشبیہ نوز بلا کچھ پیغمبر ایسے آئے ہیں جن کو دوسرے بندے نے بھی ایمان نہیں لایا, جن کو اپنے بیٹے نے بھی ایمان نہیں لایا. لیکن اپنی بات سے ہٹنا نہیں, ہمیں یہ کوشش کرنی ہے دلی کو کہنے کی نہیں ہمیں ویسے ہی ٹریٹ کرو جیسے باقی لوگوں کو آپ ٹریٹ کرتے ہیں. نیشنل کانفرنس ان کو فیسلٹیٹ کرتی ہے ہمیشہ کہ آپ کشمیر کو کیسے چھینو گے, کیسے لے لو گے, کیسے دباؤ گے. نیشنل کانفرنس چاہے ٹاسک فورس کے ذریعے, چاہے پوٹا کے ذریعے, چاہے افسرا کے ذریعے, کسی بھی اس کے ذریعے, یہ مجھے ہے. یا سب لاسٹ پہ کیا پیغام ہے لوگوں کے لیے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں, عید کا موقع ہے, اور کیا کہنا چاہیں گے؟ بس لوگوں سے میں یہی بات گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا سوچ کے جب بھی ووٹ ڈالیں سمجھ کے ووٹ ڈالیں. ایک تو یہ, دوسرا حق کی بات کریں. جہاں پر بھی آپ کو کہیں چھوٹے پیمانے پہ کوئی ظالم لگے, کرپٹ لگے, چور لگے, ان کے خلاف آواز اٹھائیے. باقی شکریہ. چلیے, تھینک یو سو مچ. تو بات کر رہے تھے یاسر ریشی صاحب, سابق قانون ساز کونسل کے رکن رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت پی ڈی پی کے سینئر رہنما ہے. یہ واپس آ گئے آپ پی ڈی پی میں, جو اصلی ان کا گھر تھا, گھر واپسی انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ خاص کر جموں کشمیر میں جس حساب سے نیشنل کانفرنس نے ان کے مطابق لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے, اب لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا کشمیر گراؤنڈ دیکھنے کے لیے.